سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحۂ جزیرہ، مصنف نسیم حجازی، ایپیسوڈ 12۔ چند دن بعد قلعے کی دیوڑی کے ساتھ ساتھ ایک بلند مینار تعمیر ہو چکا تھا، اور ڈھنڈورچی دن رات دارالحکومت کی گلیوں اور بازاروں میں یہ اعلان کرتے پھرتی تھی کہ اعلیٰ حضرت اگلے مہینے کی 1 تاریخ کو عوام کے سامنے ایک اہم تقریر کریں گے۔ سرکاری ملازموں کو جلسے میں حاضری دینے کا حکم مل چکا تھا، اور ہر محکمے کے بڑے افسر کو یہ ہدایت موصول ہو چکی تھی کہ وہ جلسہ گاہ میں اپنے ماتحت عملے کی حاضری لے کر عوام کو گھروں سے نکال کر جلسے گاہ کی طرف ہانکنے کے لیے پولیس کو خاص اختیارات دے دیے گئے تھے۔ تمام کارخانوں اور تمام کالجوں اور سکولوں میں چھٹی کر دی گئی تھی تاکہ مزدور اور طلباء اپنے محبوب حکمران کی روح پرور تقریر سن سکیں۔ اس کے علاوہ عوام کو یہ خوشخبری سنائی گئی تھی کہ جلسے میں شریک ہونے والوں کو سستی قیمت پر روٹیاں مہیا کرنے کے لیے 150 دکانوں کا انتظام کیا جائے گا۔ ان روٹیوں میں 100% کے بجائے زیادہ سے زیادہ 20% ملاوٹ ہوگی، اور قیمت بھی مروجہ نرخ کے مقابلے میں 10% کم ہوگی۔ مقررہ وقت پر جب اعلیٰ حضرت تقریر کرنے کے لیے مینار پر چڑھے تو وہ یہ دیکھ کر بے حد مسرور ہوئے کہ فصیل سے باہر کوئی 100 گز چوڑا اور 3 گز لمبا میدان آخری کونے تک آدمیوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ آس پاس کے مکانوں اور دکانوں کی چھتوں پر ہزاروں آدمی کھڑے تھے۔ سرکاری افسروں نے جلسے کی رونق بڑھانے کے لیے یہاں تک دلچسپی لی تھی کہ سینکڑوں قیدیوں کو جیلوں سے نکالنے کے بعد بیڑیاں پہنا کر سب سے اگلی صف میں بٹھا دیا گیا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے تقریر شروع ہوتے ہی اپنی رعایا کو یہ خوشخبری سنائی کہ اب تمہاری تمام مصیبتیں ختم ہونے والی ہیں۔ ہم نے اپنے وزیروں کو حکم دیا ہے کہ وہ تمہارے گھروں میں جا کر تمہاری تکالیف معلوم کریں۔ اگلی صفوں میں بیٹھنے والے لوگ ہر فقرے پر کنگ سائمن زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد دور دور کے مکانوں کی چھتوں پر جمع ہونے والے لوگوں کی طرف سے ایک شور بلند ہونا شروع ہوا، اور پھر یہ شور سمندر کی لہر کی طرح اگلی صفوں کی طرف بڑھنے لگا۔ لوگ سائمن واپس جاؤ، سائمن ہمارے حال پر رحم کرو کے نعرے لگا رہے تھے، لیکن اعلیٰ حضرت تقریر کے اختتام تک یہی سمجھتے رہے کہ ان پر داد و تحسین کے پھول برسائے جا رہے ہیں۔ تقریر کے اختتام پر آپ نے یہ وعدہ فرمایا کہ ہم آئندہ ہر ماہ کی 1 تاریخ کو اپنی رعایا سے خطاب کیا کریں گے۔ اگلے مہینے اعلیٰ حضرت دوبارہ سٹیج پر تشریف لائی تو حاضرین کی تعداد پہلے کی نسبت بہت کم تھی، اور تیسرے مہینے یہ حالت تھی کہ عام شہری انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے، اور سرکاری ملازمین کی تعداد بھی بہت کم نظر آتی۔ اعلیٰ حضرت نے غضبناک ہو کر پولیس افسروں کو حاضرین مہیا کرنے کا حکم دیا، اور خود سٹیج پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگے۔ کوئی 1 گھنٹے بعد پولیس کے آدمی مختلف اطراف سے کوئی 3-4 ہزار آدمیوں کو ہانک کر محل کے دروازے کے سامنے لے آئے۔ اعلیٰ حضرت کو بے حد مایوسی ہوئی، اور انہوں نے خود تقریر کرنے کے بجائے اپنے وزیر اعظم کو موقع دیا۔ وزیر اعظم کے سٹیج پر کھڑا ہونے کی دیر تھی کہ حاضرین جلسہ چیختے چلاتے پولیس کا گھیراؤ توڑ کر ادھر ادھر بھاگ نکلے۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے کابینہ کا ہنگامی اجلاس بلوایا اور عوام کے رویے پر تشویش کا اظہار فرمایا۔ بعض وزراء نے یہ مشورہ دیا کہ شرپسند عناصر نے عوام کو گمراہ کر دیا ہے، اس لیے کچھ عرصہ حضور کو تقریریں کرنے کا مشغلہ ترک کر دینا چاہیے۔ لیکن کنگ سائمن اپنی محبوب رعایا کی دلجوئی پر مصر تھے۔ وہ انہیں بار بار یہ بتانا چاہتے تھے کہ رشوت ستانی، بے انصافی، چور بازاری، اسمگلنگ کی لعنتوں سے اس ملک کا معاشرہ تباہ کر دیا گیا ہے، اور ہم ملک کو ان لعنتوں سے پاک کرنے کا تہیہ کر چکے ہیں۔ وہ یہ بات بھی بار بار دہرانا چاہتے تھے کہ صفحۂ جزیرے کو ہر لحاظ سے ایک مثالی ریاست بنانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد قریباً 2 مہینے حکومت بادشاہ سلامت کے جلسوں کو کامیاب بنانے کے لیے
ایک اہم منصوبے کی تکمیل میں مصروف رہی، اور وہ منصوبہ یہ تھا کہ محل کے دروازے کے سامنے جتنی زمین خالی تھی اس کے گرد ایک مضبوط آہنی جنگلہ لگا دیا جائے۔ تیسرے مہینے ہز میجسٹی کی تقریر سے 12 گھنٹے قبل سابق اور موجودہ وزراء اور ممبران اسمبلی کے زرخرید غنڈے اور پولیس کے آدمی لوگوں کو چاروں اطراف سے ہانک ہانک کر اس آہنی جنگلے کے اندر دھکیل رہے تھے۔ اس جنگلے کو ہر لحاظ سے کامیاب بنانے کے لیے پولیس کا تقریباً تمام عملہ وہاں جمع ہو چکا تھا، اور یہ لوگ جلسہ گاہ میں جگہ جگہ لوگوں کے سروں پر لاٹھیاں تانے کھڑے ہوئے تھے۔ ملک کے نامی گرامی اسمگلروں اور جرائم پیشہ لوگوں نے اعلیٰ حضرت کو کسی ہنگامی صورتحال سے عہدہ برا ہونے کے لیے قریباً 500 غنڈے مہیا کیے تھے، اور یہ لوگ اعلیٰ حضرت کے مینار یا سٹیج کے دائیں بائیں بندوقیں تانی فصیل پر کھڑے ہوئے تھے، اور ان کے پیچھے موجودہ اور سابق وزیروں اور اسمبلی کے ممبروں کی صفیں دکھائی دیتی تھیں۔ مینار پر اعلیٰ حضرت کے دائیں بائیں وزیر اعظم اور پولیس کے 2 بڑے افسر کھڑے تھے۔ ہز میجسٹی نے تقریر شروع کی۔ عوام کچھ عرصے بے بسی کی حالت میں بیٹھے رہے، لیکن جب حضور پر نور بے انصافی، کنبہ پروری، رشوت ستانی اور اقتصادی لوٹ کھسوٹ کے انسداد اور آئندہ انتخابات کے بارے میں اپنے سابقہ وعدے دہرانے لگے تھے، تو عوام کی قوت برداشت جواب دے گئی۔ انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیں اور بھیڑوں، بکریوں اور بلیوں کی آوازیں نکالنی شروع کر دیں۔ کنگ سائمن غضبناک ہو کر چلایا، تم لوگ شور مچا کر ہمیں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے سے منع نہیں کر سکتے۔ تمہیں ہماری تقریر سننا ہی پڑے گی۔ اگر تم نہیں سنو گے تو تمہاری لاشیں ہماری تقریریں سنیں گی۔ لوگوں پر ایک ثانیے کے لیے سکتہ طاری ہو گیا۔ پھر ایک بڑھیا اپنی چھاتی پیٹتی ہوئی مینار کی طرف بڑھی اور بلند آواز میں چلائی، سائمن، تم دغا باز ہو، تم ظالم ہو، ہم تمہاری تقریر نہیں سنیں گے، ہمیں مار ڈالو، خدا کے لیے ہمیں مار ڈالو، اب ہمارے لیے اس زندگی سے موت بہتر ہے۔ لوگ چاروں طرف اٹھ کھڑے ہو گئے اور کوہرام مچ گیا۔ وہ اپنے سر کے بال نوچ رہے تھے، اپنے سینے پیٹ رہے تھے۔ لاؤڈ سپیکر کی آواز عوام کے اس نعرے میں گم ہو چکی تھی، ہمیں مار ڈالو، ہمیں مار ڈالو۔ سائمن کی آواز حلق میں بیٹھ گئی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے نیچے دیکھ رہا تھا۔ پولیس کے آدمی لوگوں پر لاٹھیاں برسانے کے بجائے چپ چاپ کھڑے ہوئے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے وزیر اعظم اور پولیس کے افسروں کی طرف دیکھا۔ ایک پولیس افسر نے کہا، جناب، اب آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم نے کہا، نہیں حضور، اگر آپ یہاں سے چلے گئے تو یہ لوگ شیر ہو جائیں گے۔ فصیل پر ہمارے مسلح آدمی آپ کے اشارے کے منتظر ہیں، اور چند گولیاں کھانے کے بعد ان لوگوں کی طبیعت صاف ہو جائے گی۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں انہیں فائرنگ کا حکم دے دوں۔ اچانک سامنے کچھ فاصلے پر ایک تیز رفتار جیپ دکھائی دی، اور پولیس افسر نے کہا، ٹھہریے، آپ کوئی قدم اٹھانے سے قبل کچھ دیر انتظار کیجیے، معلوم ہوتا ہے کہ سپہ سالار تشریف لا رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت غصے، اضطراب اور پریشانی کی حالت میں اس طرف دیکھنے لگے۔ جیپ جنگلے کے دروازے پر رکی۔ پولیس کے عوام نے جلدی سے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ لوگ راستے سے ادھر ادھر ہٹ گئے اور جلسہ گاہ میں ایک سکوت طاری ہو گیا۔ جیپ میدان سے گزر کر قلعے کے آہنی دروازے پر رکی۔ پہرے داروں نے قدرے تذبذب کے بعد دروازہ کھول دیا۔ سپہ سالار جیپ سے اتر کر تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا محل کے اندر داخل ہوا، اور تھوڑی دیر بعد لوگ اسے مینار کے اوپر کنگ سائمن کے پاس کھڑا ہوا دیکھ رہے تھے۔ سپہ سالار نے فصیل پر مسلح آدمیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پولیس افسر سے پوچھا، یہ کون ہیں؟ پولیس افسر کے بجائے وزیر اعظم نے جواب دیا، یہ ہمارے محافظ ہیں۔ سائمن نے کہا، اگر آپ ملک کے معاملات میں مداخلت سے انکار نہ کرتے تو آج ہمیں ان لوگوں کی ضرورت پیش نہ آتی۔ سپہ سالار نے پولیس افسر کی طرف توجہ ہو کر کہا، تم پولیس کو حکم دو کہ انہیں غیر مسلح کر دے۔ پھر وہ سائمن کی طرف متوجہ ہوا، میرا کام ملک کی حفاظت ہے، اور آج میں اس لیے یہاں آیا ہوا ہوں کہ یہ صورتحال ملک کی سلامتی کے لیے خطرے کا باعث ہو سکتی ہے۔ سائمن نے کہا، آپ کو معلوم نہیں کہ ان لوگوں کے حوصلے کس قدر بلند ہو گئے ہیں؟ یہ میری تقریر سننے پر آمادہ نہیں ہیں۔ سپہ سالار نے جواب دیا، ان بھوکے ننگے لوگوں کو آپ کی تقریریں سنوانا میرے فرائض میں نہیں ہے۔ وزیر اعظم نے کہا، یہ لوگ بغاوت پر تلے ہوئے ہیں، ہمیں فوج کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے کچھ نہ کیا تو
بغاوت کی آگ سارے ملک میں پھیل جائے گی۔ اس پر سپہ سالار نے کہا، تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ جب فوج میدان میں آئے گی تو تمہارے جیسے لوگوں کے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ فوج یہ کبھی برداشت نہیں کرے گی کہ وہ غنڈے جنہیں پالنے کے لیے تم نے عوام کا خون مہیا کیا ہی، ہمارے پرامن شہریوں پر گولیاں چلائیں۔ سائمن نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا، تم انہیں پرامن کہتے ہو؟ یہ ابھی ہمارا ماتم کر رہے تھے۔ سپہ سالار نے کہا، ان کے ماتم سے آپ کا کچھ نہیں بگڑا، لیکن پولیس کوئی زیادتی کر جاتی تو یہ غنڈے گولیاں چلا دیتی تو سارے ملک میں کوہرام مچ جاتا۔ کنگ سائمن نے کہا، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اس وقت 50 فٹ کی بلندی پر کھڑے ہیں اور ان لوگوں کے ہاتھ ہم تک نہیں پہنچ سکتے، ورنہ یہ حملے سے دریغ نہ کرتے۔ سپہ سالار نے جواب دیا، جناب والا، ہمارے عوام کا احتجاج صرف نعروں تک محدود رہتا ہے۔ آج تک انہوں نے انتہائی اشتعال کی حالت میں بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا۔ میں جانتا ہوں کہ عوام آپ سے بے حد نفرت کرتی ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ آپ پر حملہ نہیں کریں گے۔ وہ زیادہ سے زیادہ آپ کے خلاف نعرے لگا کر یا آپ کا منہ چڑا کر اپنے دل کی بھڑاس نکالیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا، آپ ذرا ان کے سامنے تقریر کر کے تو دیکھیں۔ سپہ سالار نے جواب دیا، مجھے ان کے سامنے تقریر کرنے کی ضرورت نہیں، وہ مجھے جانتے ہیں۔ لوگ خاموشی سے مینار کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اچانک کسی نے بلند آواز میں کہا، جناب، ہمیں اس عذاب سے نجات دلائیے، اس ظالم بادشاہ کو مریخ واپس بھیج دیجیے۔ سائمن، واپس جاؤ، یہاں تمہاری ضرورت نہیں، اپنے وزیروں کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ اور پھر تمام لوگ ایک زبان ہو کر سائمن واپس جاؤ، یہاں تمہاری کوئی ضرورت نہیں کے نعرے لگا رہے تھے۔ سپہ سالار نے ایک ہاتھ بلند کیا اور وہ اچانک خاموش ہو گئی۔ سپہ سالار نے اپنا ایک ہاتھ بلند کیا اور وہ اچانک خاموش ہو گئی۔ سپہ سالار نے مائکروفون کے قریب آ کر کہا، میں تمہیں اپنے حکمران کے سامنے کوئی جائز مطالبہ پیش کرنے سے نہیں روکنا چاہتا، لیکن وہ تمہاری بات سن چکے ہیں اور میں اسے بار بار دہرانے میں کوئی فائدہ نہیں دیکھتا۔ اب تم لوگوں کو اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم 10 منٹ کے اندر اندر یہاں سے چلے جاؤ۔ اور لوگ سپہ سالار زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو رہے تھے۔ جن ایام میں اعلیٰ حضرت سائمن کی تقریبی سرگرمیاں اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھیں، روس، امریکہ اور یورپ کے ممالک کی طرف سے کئی راکٹ مریخ کی طرف چھوڑے جا چکے تھے، اور بعض ممالک یہ دعوے کر رہے تھے کہ ان کے راکٹ مریخ کو چھونے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ ان راکٹوں پر جو چوپائے پرندے اور کیڑے مکوڑے بھیجے گئے تھے، ان کے متعلق یہ خیال کیا جاتا تھا کہ وہ راستے میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ تاہم مغرب کے سائنسدان مستقبل قریب میں زندہ انسانوں کو مریخ کی سیر کرانے کے متعلق ہی پر امید نہ تھی، بلکہ مریخ کے علاوہ زہرہ، مشتری، زحل اور عطارد وغیرہ پر بھی اپنے جھنڈے گاڑنے کے عزائم کا اعلان کر چکے تھے۔ ترقی یافتہ ممالک کے ادیب اور شاعر اب زمین کے بجائے ان دور افتادہ سیاروں کے خیالی مناظر کی تصویریں کھینچا کرتے تھے، اور ان کے سیاستدان وہاں اپنے فوجی اڈے قائم کر کے کہکشاں کے دامن میں بکھرے ہوئے ان نامعلوم سیاروں پر قبضہ جمانے کے منصوبے تیار کر رہے تھے، جن کے متعلق یہ خیال کیا جاتا تھا کہ ان کی مٹی ہماری زمین کی مٹی سے زیادہ زرخیز، ان کی آب و ہوا ہماری زمین کی آب و ہوا سے زیادہ خوشگوار، اور ان کے قدرتی مناظر ہمارے نظام شمسی کے تمام سیاروں سے زیادہ دلکش ہیں۔ فرزندان آدم کو اگر کوئی پریشانی تھی تو وہ یہ تھی کہ اگر وہ ہزاروں سال زندہ رہیں اور ان کے راکٹوں کی رفتار لاکھوں میل فی گھنٹہ ہو تو بھی اس خلا کی لامحدود وسعتوں کو عبور نہیں کیا جا سکتا جو زمین اور کہکشاں کے درمیان حائل ہے۔ سائنسدان اس مشکل پر فتح حاصل کرنے کے لیے نئی نئی تجاویز سوچ رہے تھے۔ امریکہ کے سائنسدانوں نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ اس مقصد کے لیے راکٹوں کے بجائے عظیم ترین خلائی جہاز تیار کیے جائیں گے، اور ان خلائی جہازوں پر زندگی کے تمام لوازمات اتنی مقدار میں جمع کر دیے جائیں گے کہ مسافر ہزارہ سال تک اپنا سفر جاری رکھ سکیں۔ ہر خلائی جہاز پر شادی شدہ مردوں اور عورتوں کے چند جوڑے سوار ہوں گے تاکہ سفر کے دوران میں بقائے نسل کا سلسلہ جاری رہے۔
اور جب ایک نسل اپنی طبی عمر پوری کرنے کے بعد ختم ہو جائے تو نئی نسل اس کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے موجود ہو۔ اس طرح کئی پشتیں سفر کرنے کے بعد اہل زمین کا قافلہ کسی نہ کسی دن اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔ سفر کے دوران میں اس بات کا خاص خیال رکھا جائے گا کہ مسافروں کی تعداد میں غیر ضروری اضافہ نہ ہو اور بقائے نسل کا سلسلہ صرف اس تجربے کو کامیاب بنانے کے لیے جاری رکھا جائے۔ جہاز کے مسافروں کو ایک لامتناہی عرصے کے لیے ضروریات زندگی مہیا کرنے کا مسئلہ بہت پیچیدہ تھا، اور امریکہ کے سائنسدانوں نے اس الجھن کا یہ حل سوچا کہ جہاز پر ایسے کیمیائی مرکبات جمع کر دیے جائیں جن کی ایک چھوٹی سی ٹکیا انتہائی صحت بخش اور تازہ خوراک کی چند پلیٹوں کا نعم البدل ہوگی۔ امریکہ کے سائنسدانوں نے یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ خلا میں سفر کرنے والے مسافروں کی زندگیاں بہت طویل ہو جائیں گی۔ دوسری تجویز جو روس کے سائنسدانوں نے پیش کی اس سے زیادہ آسان اور دلچسپ تھی۔ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ روسی ڈاکٹروں نے ایک ایسی دوائی ایجاد کی ہے جسے کھلانے کے بعد اگر انسان کو کسی سرد خانے میں بند کر دیا جائے تو وہ مدتوں بے ہوشی کی حالت میں زندہ رہ سکے گا، جسے ہائبرنیشن کہتے ہیں۔ پھر جب اسے گرمی پہنچا کر ہوش میں لایا جائے گا تو اس پر وقت اور بڑھاپے کے کوئی اثرات ظاہر نہیں ہوں گے، اور اس کی جسمانی حالت وہی ہوگی جو دوائی کھانے سے پہلے تھی۔ روس کے سائنسدان اپنے ملک کے ایک سابق رہنما کو 18 مہینے ایک برف خانے میں بند رکھنے کے بعد دوبارہ ہوش میں لا کر اس دوائی کی کامیابی کا تجربہ کر چکے تھے، اور اسے 2.5 گھنٹے مکمل آرام پہنچانے کے بعد یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ اسے پہلی دوائی کی ایک اور ٹکیا کھلا دی گئی ہے، اور اب اسے ایک ایسے سرد خانے میں بند کیا جا رہا ہے جس کے دروازے کی مہر پورے 22 سال بعد توڑی جائے گی۔ اور دنیا کو اس قسم کی ہر بات قابل یقین بات معلوم ہوتی تھی۔ انسان صحیح معنوں میں ستاروں پر کمندیں ڈال رہا تھا، لیکن برق رفتاری کے ساتھ اس دور میں سفید جزیرے کے باشندوں کا سب سے بڑا کمال یہی تھا کہ وہ زندہ تھی اور اعلیٰ حضرت سائمن کی تمام کوششوں کے باوجود زندہ رہنے کی خواہش سے پوری طرح دستبردار نہیں ہوئے تھے۔ اگرچہ زندگی انہیں ایک مذاق معلوم ہوتی تھی، اور کنگ سائمن کے لاتعداد وزیروں نے ان کے دروازوں پر موت کا پہرا بٹھا رکھا تھا، اور غربت و افلاس اور بے روزگاری کے بھوت اپنے محیب ترین صورتوں کے ساتھ ان کے سامنے ناچ رہے تھے، لیکن ان سب باتوں کے باوجود وہ زندہ تھی، اور ان کے دلوں میں زندہ رہنے کی خواہش کا سب سے بڑا ثبوت یہ تھا کہ وہ صبح شام بار بار یہ دعا مانگا کرتے تھے: زمین اور آسمان کے مالک، ہماری حالت پر رحم کر، ہمیں اس بلائی عظیم سے نجات دلا جو اسمبلی ہال کی چھت پھاڑ کر ہم پر نازل ہوئی تھی۔ پروردگار، اگر کنگ سائمن مریخ سے آیا ہے تو اسے واپس وہیں پہنچانے کے لیے ہماری مدد کر، اور اگر وہ کہیں اور سے آیا ہے تو بھی ہمیں اتنی عقل اور ہمت عطا کر کہ ہم کسی نئی مصیبت کا سامنا کیے بغیر اسے وہاں پہنچا سکیں۔ ہمیں تجھ سے کوئی شکایت نہیں ہے، تو ہمیشہ ہم پر مہربان تھا، ہم نے خود ہی یہ مصیبت مول لی ہے۔ ہم نے ایک بھیڑیے کو اپنا چرواہا سمجھ لیا تھا، ہم نے اپنے کیے کی سزا پالی، لیکن ہم انسان تھے، انسانوں سے غلطیاں ہوا ہی کرتی ہیں۔ ہم کنگ سائمن کی آمد سے پہلے بھی غلطیاں کیا کرتے تھے، لیکن تو ہماری خطائیں معاف کر دیا کرتا تھا، اور اب بھی تیری رحمت ہی ہمارا آخری سہارا ہے۔ ہمارے ننگے بدن، ہمارے بھوکے پیٹ اور ہماری مضطرب روحیں تیری رحمت کی طلبگار ہیں۔ ہم اپنا یہ گناہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہم نے بلا سوچے سمجھے اپنی قسمت ایک ظالم کے ہاتھ میں دے دی تھی، لیکن اے جزا اور سزا کے مالک، اگر تو صرف ایک بار ہمیں اس عذاب علیم سے نجات دلا دی تو ہم صدقے دل سے یہ عہد کرتے ہیں کہ آئندہ ہم کسی کو اپنا حکمران بناتے وقت اس قدر جلد بازی سے کام نہیں لیں گے۔ ہم کسی آدمی کو چپڑاسی بھرتی کرتے وقت بھی اس کا حسب و نسب دیکھ لیا کریں گے۔ ہمارے مالک، یہ عذاب ہمارے لیے ناقابل برداشت ہو چکا ہے۔ اگر ہمیں اس گناہ کی سزا دی گئی ہے کہ ہم نے ایک نیم پاگل آدمی کی ظاہری شکل و صورت سے دھوکہ کھا کر اسے اپنا حکمران بنا لیا تھا، تو ہمیں کافی سزا مل چکی ہے۔ ہمیں صرف ایک بار مصیبت سے نجات دلا دی۔ ہم صدقی دل سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آئندہ ایسی غلطی نہیں کریں گے۔ ہم چاروں طرف سے مایوس ہو کر تیری پناہ مانگتے ہیں، ہمیں صرف ایک بار موقع دے کہ ہم کنگ سائمن سے چھٹکارا حاصل کر سکیں۔ دعا کے دوران میں بعض لوگوں کی یہ کیفیت ہو جاتی تھی کہ وہ زمین پر ناک رگڑنا شروع کر دیتے تھے، اور اعلیٰ حضرت جب وزارتیں بنانی
اور وزارتیں توڑنے یا ان میں رد و بدل کرنے کے مشاغل سے فارغ ہوتے تو اپنی محبوب رعایا کی تسلی کے لیے اس قسم کے بیان جاری فرماتے۔ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ ہماری وفادار رعایا اس قسم کی افواہوں سے بے حد پریشان ہے کہ ہم سفید جزیرے کی سیاسی، اقتصادی اور معاشی الجھنیں دور کیے بغیر یہاں سے تشریف لے جائیں گے۔ یہ درست ہے کہ اب ہم یہاں رہ کر سخت اکتاہٹ محسوس کرتے ہیں، تاہم ہم عوام کو اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ ہمارا ان عظیم اخلاقی ذمہ داریوں سے منہ پھیرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے جن کا بوجھ ہمارے نحیف کندھوں پر لادا جا چکا ہے۔ یہ ہماری رعایا کی خوش قسمتی ہے کہ مریخ کا راستہ ابھی تک صاف نہیں ہوا، اور اگر ہم اپنے وطن واپس جانے کے لیے کسی بے چینی کا اظہار کریں تو بھی ان دنوں زمین اور مریخ کے درمیانی خلائی سفر ممکن نہیں ہے۔ مغرب کے سائنسدانوں کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ ان کے بعض راکٹ مریخ پر اتر چکے ہیں۔ اگر یہ بات ہوتی تو مریخ کی حکومت ہمیں ضرور اطلاع دیتی۔ حقیقت یہ ہے کہ جب تک چھوٹے چھوٹے سیاروں کا وہ عظیم قافلہ جو کہکشاں کے کسی نامعلوم گوشے سے نکل کر مریخ کے راستے میں حائل ہو گیا ہے وہ گزر نہیں جاتا، مریخ کے خلائی سفر کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ہم پورے وثوق کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو راکٹ اب تک مریخ کی طرف بھیجے گئے ہیں وہ راستے میں ان چھوٹے چھوٹے سیاروں کے ساتھ ٹکرا کر تباہ ہو چکے ہیں۔ ذاتی طور پر ہمیں اس بات کا بے حد ملال ہے کہ ہم کچھ عرصہ یہاں ٹھہرنے پر مجبور ہیں، لیکن قدرت کو یہی منظور ہے کہ ہمیں اس ملک کی خدمت کا زیادہ سے زیادہ موقع دیا جائے۔ ہمیں امید ہے کہ ہماری رعایا بھی اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گی۔